بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 26 جنوری 2025 عنوان ہے دو اخلاقی معیار۔ قرآن کی سورہ نمبر 12 میں حضرت یوسف کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے سے دو اخلاقی معیار معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کا شعور اتنا زیادہ زندہ ہو کہ وہ ہر صورتحال میں غلط موقف کو دریافت کر لے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسرا اخلاقی درجہ یہ ہے کہ آدمی ابتدائی مرحلے میں غلط موقع، لیکن اس کے بعد جب امر حق اس پر واضح ہو تو کھلے طور پہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اصلاح کر لے۔ پہلے موقف کی مثال سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں پائی جاتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے سامنے ایک امتحانی صورتحال پیش آئی، لیکن حضرت یوسف کی اس صلاحیت نے اس کی مدد کی اور وہ پیش آمدہ امتحان میں پورے اترے۔ دوسری مثال سورہ یوسف کی آیت نمبر 51 میں پائی جاتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امرات عزیز پہلے مرحلے میں نفس مغلوبیت کا شکار ہو گئی اور حضرت یوسف پر غلط الزام عائد کر دیا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ حضرت یوسف مکمل طور پر بے قصور ہیں۔ اس وضاحت کے بعد امرات عزیز نے جو کچھ کہا اس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا، میں نے ہی یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ اس دنیا میں آدمی کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنے اندر وہ اعلیٰ ربانی سوچ پیدا کرے جو ہر موقع پر اس کو صحیح رہنمائی دیتی رہے۔ دوسرا اخلاقی درجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اعتراف کا مادہ ہو۔ معاملے کی وضاحت کے بعد وہ کھلے طور پر اپنی غلطی کو مان کر اپنی اصلاح کر لے۔ انسان کے لیے یہی دو اخلاقی درجے ہیں، اس کے بعد کوئی تیسرا اخلاقی درجہ انسان کے لیے نہیں۔ الرسالہ مارچ 2013۔ آرٹیکل فنش۔ جی تو اس آرٹیکل سے میں جو سمجھ پایا ہے کہ جو دو باتیں شروع میں کہ پہلا، انسان کا جو شعور ہے وہ ہر وقت اتنا ایکٹیو اور ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر وہ سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی پہچان کرنے والا مائنڈ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہ اگر انسان کو جیسے ہی معلوم چلتا ہے، بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے، نہیں انسان کیا ہے کچھ کام کرنے لگ جاتا ہے، وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی معلوم چلتا ہے وہ واپس
لوٹ جاتا ہے جیسے اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ دونوں کوالٹیز ایک تندرست مائنڈ، جو ہیلدی مائنڈ کا انسان ہوتا ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے یہ کہ وہ صحیح بات پر رہ سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان یا تو برائی کو صحیح وقت پہ پہچان نہیں پاتا، مائنڈ جو ہے وہ اس سینسٹیوٹی کے حساب سے اس کو اس برائی کے درجے میں لیتا نہیں ہے ان چیزوں کو، اور اس کو دھیرے دھیرے کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر سیکنڈ والے اسٹیج میں بھی معلوم ہوتا ہے تب بھی کنٹینیو رکھتے ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یا پھر اب جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے، دل کو جنگ لگنے والی، کہ پہلی بار برائی کرتے ہیں تو دل میں دھبا لگ جاتا ہے، یعنی حساسیت باقی رہتی ہے، لیکن بار بار سیم چیز ریپیٹ ہوتے ہی وہ چیز عادت کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ پرسنل لائف میں بہت زیادہ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے اس کا، کہ ڈسٹریکشن میں کیسے ہم ڈوب جاتے ہیں. تو یہ آرٹیکل ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا مائنڈ ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ ہم پہلی بات تو اس ڈسٹریکشن کو پہلے ہی پکڑ لیں، یا پھر اگر پڑ گئے ہیں تو جب معلوم چل جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ورنہ جو ہمارے جو پوٹینشیلس ہیں، یعنی مائنڈ کا جو پوٹینشیل ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، اس کا غلط یوز ہم کرتے رہیں گے اور معلوم ہی نہیں ہوگا. تو یہ خود کا ہی نقصان ہم کرتے ہیں. وہ یہی میری آرٹیکل سے لرننگ ہے. جی. جی صاحب بھائی، میں بول لیتا ہوں، فیاض بھائی کو ہم لوگ انشاءاللہ آخری میں سنیں گے. تو میری لرننگ اس سے جو ہے کہ مولانا نے بتایا کہ ایک تو ہے کہ انسان غلطی کرنے سے پہلے اس کا کانشیس پلین پہ ہی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے مسٹیک کا، اور وہ امیڈیٹلی وہاں سے یو ٹرن لے لے، اس راستے پہ نہ جائے تاکہ وہ مسٹیک کمٹ نہ کرے. اور دوسرا انسان وہ ہے کہ انسان مسٹیک کر جائے، مگر جیسے ہی اس کے سامنے وہ بات کھلے تو وہ ٹروتھ کو پھر ایکنالج کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے راستے کو کریکٹ کر لے، دوبارہ پھر اس راستے پہ نہ جائے. تو مولانا یہاں آخری پیراگراف پہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بعد پھر کوئی تیسرا اسٹانس نہیں بچتا، کوئی مورل لیول نہیں ہے. مورالٹی کے دو لیولس ہی ہیں، تیسرا اسٹانس نہیں ہو سکتا. تو مطلب ایک کہ انسان غلطی نہ کرے، اس کے کانشیس پلین پہ ہی اس کو جانچ پڑتال کر لے چیزوں کی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور انسان اگر ویسا نہ کر پائے تو سیکنڈ سٹیج پہ جبھی بھی اس کو معلوم چلے تبھی وہ بریک لگائے، تبھی وہ یو ٹرن لے، اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے. تو اس میں ایک چیز تھوڑی مجھے سمجھنے کی ہے، میں فیاض صاحب سے سمجھنا چاہوں گا کہ انسان غلطی کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر معافی چاہتا ہے، بار بار ایسا کرتا ہے. ایسی باتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے. تو یہ باتیں اور جو مولانا کا یہ آرٹیکل ہے، اس میں تھوڑا سا مجھے وہ لگ رہا ہے، مطلب سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے. مولانا کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کے پاس میں یہی دو آپشنس ہیں، تیسری آپشن نہیں ہے. تیسرا آپشن تو پھر وہ ہو جائے گا کہ پھر انسان کو معلوم چل گیا، حق اس پہ واضح ہو گیا کہ یہ غلط ہے، اس کے بعد بھی اس نے غلطی کی. پر ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کئی بار اس پہ حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ مسٹیک ریپیٹ کرتا رہتا ہے. فار ایگزامپل کچھ ساتھی ہیں جیسے اسموک کرتے ہیں، تو انہوں نے کئی بار ڈیسیجن لیا کہ ہم اسموکنگ چھوڑ دیں گے، بٹ وہ اس سے کمپلیٹلی نکل نہیں پاتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے چھوڑتے ہیں، پھر واپس سے وہ وہی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے ایگزامپل بھی ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں، پھر واپس اس پہ گرتے ہیں.
تو وہ کوشش جاری ہے. تو مجھے یہ چیز ایک تھوڑی سی سمجھنی تھی، اور میری انڈرسٹینڈنگ کیونکہ آرٹیکل بہت کلیئر ہے تو اس میں بہت زیادہ مجھے بٹوین دا لائنس مجھے نہیں مل پا رہا ہے، تو میں اپنی بات یہیں ختم کروں گا. اور ہمارے ساتھ میں ابھی جوائن کیے ہیں فرحاد حسین نام ہے ان کا. یہ آرین بھائی کے بچپن کے دوست ہیں، اسکول کے ساتھی ہیں. تو یہ ریسنٹلی ابھی ہم لوگ کے میٹنگس میں جوائن کر رہے ہیں، بنگالی میٹنگس میں. تو ان کو میں نے ابھی اس کا بھی لنک بھیجا تھا، تو وہ آئے ہیں اس والے میٹنگ میں بھی. جی ابھی وہ موسٹلی لسنر رہنا چاہتے ہیں، اگر وہ کچھ کہنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہی ول ریز ہز ہینڈ. جی فیاض بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم. جیسا کہ بلال بھائی آپ نے کہا کہ آرٹیکل بہت ہی کلیئر ہے، یعنی مولانا جو ہے اخلاق کے 2 معیار بتا رہے ہیں، ہیومن کیریکٹر کے 2 معیار. یا تو آدمی ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو اتنا انلائٹن کر دے، اتنا اپنے مائنڈ کو جو ہے الرٹ اور سنسیئر بنائے کہ وہ برائی کا معاملہ پیش آنے کے باوجود برائی ہی نہ کرے. جیسے قرآن کی جو 12ویں پارے کی 12ویں سورت جو ہے سورہ یوسف، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری ایک سورت اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بتا دی ہے کہ حضرت یوسف محل کے جس اس میں رہتے تھے گھر میں، تو اس گھر کی خاتون ہی جو ہے ان کو سیڈیوس کرنے لگی، سیکسولی انہوں نے اس خاتون نے، جس کا نام بعض لوگ کہتے ہیں کہ زلیخا تھا، زلیخا نے حضرت یوسف کو سیڈیوس کیا. لیکن جو ہے آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو ہے حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پورا موقع اور اپرچونٹی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پوری طرح انہوں نے 100% بچا لیا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی اپنے رب کی طرف سے جو ان کو انلائٹنمنٹ، برہان اور جو کلیئرٹی جو تھی ان کی مینٹل کلیئرٹی، ان کو جو ہے اس طرف مائل نہ کر سکی، وہ اپنے آپ کو بچا پائے. قرآن کہہ رہا ہے. دوسرا جو ہے دوسرا کیریکٹر جو ہے زلیخا کا ہے. زلیخا نے پہلے تو خود سیڈیوس کیا حضرت یوسف کو. قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. زلیخا نے خود جو ہے حضرت یوسف کو سیڈیوس کیا اور دروازے بند کر دیے اور کہا ہے تلک. ہے تلک کا مطلب ہے کمان، کمان ٹو فلفل سیکسول ڈیزائرز. تو حضرت یوسف تو اپنے آپ کو بچا لیے، لیکن جو ہے ہوا یہ واقعہ کہ جو ہے جو ہی یہ گفتگو چل رہی تھی، حضرت یوسف بھاگے وہاں سے. دروازہ کھول کے جب باہر نکلے تو سامنے جو ہے زلیخا کے شوہر ہسبینڈ تھے. تو دوسری غلطی زلیخا نے یہ کی کہ حضرت یوسف کو ہی انہوں نے یہ کر دیا، الزام لگا دیا اور کہا کہ جو ہے اس آدمی کی کیا سزا ہونا چاہیے جو تیری وائف کے ساتھ اس طرح کا بری نیت رکھتا ہو. دوسری غلطی انہوں نے یہ کی. لیکن جو ہے معاملہ چلتا رہا. پھر جو ہے ایک وقت آیا کہ جو ہے حضرت یوسف کی پاک دامنی واضح ہوئی لوگوں کے سامنے اور جیل سے بھی نکالا گیا. تو اس وقت جو ہے زلیخا نے ایک بہت ہی اچھا اپنا کیریکٹر پیش کیا. زلیخا نے کہا الآن حصحص الحق، اب تو جو ہے کیس پوری طرح سامنے آ چکا ہے. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے خود ان کو سیڈیوس کیا تھا. یوسف کو اس نے اعتراف کیا. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یا تو آدمی کے اندر حضرت یوسف کا سا کردار ہو، یہ جو ہے اخلاق کا اونچا درجہ ہے. کم سے کم دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی غلطی اس کی ثابت ہونے کے بعد پھر وہ جو ہے
ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، پھر بھی وہ جو ہے پکڑا جانے کے باوجود اور پوری طرح ثابت ہونے کے باوجود یہ نہ کہے کہ جو ہے میں حق پر ہی ہوں. اتنا تو آدمی کو جو ہے نہیں گرنا چاہیے. یہی لاسٹ ہو سکتا ہے کہ آدمی سے غلطی ہوئی اور اس نے جو ہے ثابت ہونے پر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تیسرا جو درجہ ہے پھر وہ تو شیطان کا ہے. یعنی شیطان نے جو ہے آدم اور حوا کو بھڑکایا، تو آدم اور حوا علیہ السلام نے بعد میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے اعتراف کر لیا. پہلے تو ان سے غلطی ہوئی، لیکن جو ہے بعد میں انہوں نے کھل کر اعتراف کر لیا، جیسے زلیخا نے اعتراف کر لیا تھا. لیکن جو ہے شیطان اعتراف نہیں کیا، اور ملینوں سال گزر گئے، شیطان جو ہے اپنی غلطی پر اڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو آدمی غلطی نہ کرے، یا غلطی ہو گئی تو حضرت آدم اور حوا کی طرح یا زلیخا کی طرح اعتراف کرے. اگر یہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو اسفل سافلین، بہت ہی ڈیگریڈڈ پوزیشن میں پہنچا دیتا ہے. وہ ہے سیٹنک پوزیشن، شیطانی حالت. تو شیطان نے جو ہے آج تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، حالانکہ جو ہے ہزاروں ہزاروں سال گزر گئے، غلطی اس سے سرزد ہوئے. تو مولانا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ انڈیویجولس کو یا تو اپنے آپ کو جو ہے اس زمانے کے اندر ایمان پر قائم رکھنا ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر گامزن رکھنا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو اتنا زیادہ انٹلیکچولی ڈیولپ کرے، اتنا زیادہ وہ گاڈ اورینٹڈ ان کا مائنڈ سیٹ ہو کہ وہ برائی سے میں داخل ہی نہ ہو. یہ بہت اچھا ہوگا. اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ غلطی ہونے کے بعد وہ اعتراف کریں، نہ کہ ٹویسٹنگ لینگویج بولے، نہ کہ جو ہے آرگیومنٹ کرے، کورلنگ کرے، ہڈن ورڈز میں جو ہے اعتراف نہ کرے. یہ کم سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن میں اور حدیث میں ہم غور کرتے ہیں تو یہ دونوں کیریکٹر ہم کو جو ہے ابنڈنٹ ملتے ہیں. یعنی یا تو آدمی غلطی ہی نہ کرے، اور اگر غلطی کر لے تو غلطی واضح ہونے کے بعد اعتراف کر لے. جیسے جو ہے آپ کو پتا ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی جو ہے، تو مسجد نبوی کے جو ہے رسول اللہ کے دور میں 8 یا 11 پلر تھے. تو اس میں سے ایک پلر کا نام ہے استوانۃ ابو لبابہ، یعنی ابو لبابہ کا پلر آف ابو لبابہ. تو آج بھی ہے وہ استوانۃ ابی لبابہ، آج بھی وہاں پر مسجد نبوی کے اندر باقی ہے وہ. تو یہ جو ابو لبابہ کا جو پلر ہے، اس سے ایک بہت ہی اصحاب رسول کا ایک بہت ہی تھرلنگ واقعہ جو ہے جڑا ہوا ہے. اس واسطے اس کا نام جو ہے ابو لبابہ کا پلر یا ابو لبابہ کا کھمبا کہا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب بنو قریظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر لیا تھا، ان کے بغاوت اور بے وفائی اور مسلم کمیونٹی پر اٹیک اور وار مونگرنگ وغیرہ کے جرم میں بنو قریظہ کو جب رسول اللہ نے محاصرہ کر لیا، سیج کر لیا، تو ایک آپشن رسول اللہ نے ان سے یہ رکھا تھا کہ اگر تم چاہو تو جو ہے تمہارے مسئلے میں ابو لبابہ سے تم یہ کر سکتے ہو، مشورہ کرنے کے تم کو ہم موقع دیتے ہیں. دوران محاصرہ سیج جو ہے نا، رسول اللہ نے یہ آپشن بنو قریظہ کو رکھا تھا. ابو لبابہ جو تھے بنو قریظہ، یہ اوس سے تھے، قبیلہ اوس جو ہے. خزرج ایک قبیلہ تھا انصار کا، اور ایک اوس ایک قبیلہ تھا. تو ابو لبابہ جو ہے اوس سے تھے، اور اوس کے بہت اچھے بنو قریظہ یعنی جوش جو ٹرائب تھا بنو قریظہ، اس سے بہت اچھے ان کے ریلیشن تھے، بزنس اور رشتہ داریاں وغیرہ جو بھی تھے. تو رسول اللہ نے جو ہے بنو قریظہ کے یہودیوں سے یہ کہا کہ ابو لبابہ سے تم اپنے کیس میں مشورہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی تم کو آپشن ہے. تو رسول اللہ نے جو ہے ابو لبابہ جب یہ کہا تو ابو لبابہ کو موقع دیا گیا کہ وہ یہ بنو قریظہ کے پاس جائیں اور ان سے گفتگو کریں.
تو بنو قریظہ کے پاس جب ابو لبابہ گئے تو انہوں نے جو ہے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ جو ہے اب تمہارا معاملہ ختم، تمہاری انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنے گردن پر رکھ کر بتایا کہ اب رسول اور ان کے ساتھی جو ہے تم کو پوری طرح یہاں سے نکالنے اور قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اشارے سے انہوں نے ایک سیکریٹ، اسٹیٹ سیکریٹ کو جو ہے ریویل کر دیا، ڈسکلوز کر دیا. حالانکہ یہ کرنا ان کو نہیں چاہیے تھا، اس کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے محبت میں بنو قریظہ کی، حالانکہ وہ صحابی رسول تھے اور بڑے ہی بریلینٹ اور بڑے ہی وفادار صحابی تھے، وہ کمپینین آف پروفٹ تھے، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے ایک اسٹیٹ سیکریٹ کو ڈسکلوز کر دیا بنو قریظہ کے لیے. جو ہی انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے رسول اللہ کے راز کو جو ہے ان کے سامنے کھول دیا. یہ تو میں نے اپنے پیغمبر اور اپنے اسٹیٹ ہیڈ سے میں نے بے وفائی کی، ڈس لائلٹی کی. تو ان کو اتنا زیادہ اس کا احساس ہوا کہ وہ فوراً وہاں سے بنو قریظہ سے نکلے اور مسجد نبوی پہنچے، اور مسجد نبوی کے ایک پلر سے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا. باندھ لے کر یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے اور میری معافی کا جو ہے رسول اللہ اور اللہ اعلان نہ کرے، اس وقت تک میں جو ہے اپنے آپ کو اس رسی کے بندھن سے آزاد نہیں کر لوں گا. اور رسی سے انہوں نے اپنے کو ٹائٹ باندھ لیا. کہتے ہیں کہ جو ہے 6 دن تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح باندھے رہے رسی سے. صبح کے وقت یا کسی وقت جو ہے ان کی ڈاٹر آتی، ان کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیتی تاکہ وہ قضائے حاجت اور اپنی جو ضرورت ہوتی ہے پیشاب وغیرہ کی وہ پوری کر لے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ ان کی بیٹی ان کو باندھ دیتی. انہوں نے کہا کہ یا تو اللہ تعالیٰ میری معافی کا اعلان کرے جو میں نے اتنی بڑی غلطی کی تو ہی میں اپنے آپ کو معاف سمجھوں گا، ورنہ جو ہے میں اسی رسی سے بندھا ہوا یہیں پڑا رہوں گا. تو رسول اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے تو میں معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے جو ہے خود اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا، تو اب خدا کو ہی فیصلہ کرنے دو ان کا. تو کہتے ہیں کہ جو ہے اسی طرح کئی دن گزر گئے، 6 یا 7 دن. اس کے بعد جو ہے ان کی معافی کی، ان کی فارگیونیس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اعلان کیا کہ جو ہے ہم نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا. تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو بھیجا کہ جو ہے ابو لبابہ کو بتا دو کہ ان کے حق میں قرآن میں آیتیں اتری ہے اور ان کو معاف کر دیا گیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کھول لیا. کھولنے کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا سارا مال جو ہے آپ کے مشن کے لیے میں وقف کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے اس سے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں جو ہے اپنا سارا مال جو ہے اسلام کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کوئی انسان جو ہے اپنا سارا مال دے دے کسی مشن کے لیے اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جو ہے پاپر چھوڑ دے، یہ صحیح نہیں ہے، اسلامی ذہن نہیں ہے. تو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا. تو پھر انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں آدھا مال دینا چاہتا ہوں. تو تب بھی رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، آدھا مال بھی تم نہیں دے سکتے ہو، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے میں پاؤ مال، کوارٹر جو ہے اپنے مال کا دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ قبول کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. ایسا بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے مال کا کوارٹر حصہ دے دے. ایسا دینا چاہیے جو نیچرل اور سسٹینیبل ہو آدمی کے لیے. تو رسول اللہ نے جو ہے کوارٹر مال قبول کیا ان کی خواہش پر اور کہا کہ جو ہے کوارٹر مال بھی بہت زیادہ ہے، الثلث والثلث کثیر. غالباً رسول اللہ نے کہا تھا کہ کوارٹر ہم قبول کرتے ہیں لیکن کوارٹر بھی یہ بہت ہی ان نیچرل لگتا ہے. تو اسطوانۃ ابی لبابہ مسجد نبوی کا آج بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسان یا تو غلطی نہ کرے، اور اگر غلطی ہو گئی تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ابو لبابہ کی طرح باندھ لے اور جو ہے اعتراف کرے اور یہ کہے کہ میں غلطی پر تھا. اگر ایسا نہیں کرتا ہے کوئی انسان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت ہی ورسن کنڈیشن میں، بہت ڈیٹوریشن ہے اس کی سوچ میں، اس کے سائیکالوجی میں. تو ایسا انسان تو جو ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے شیطان کو اپنا
دوست بنا لیا ہے۔ تو عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ جو ہے نہ برائیوں سے بچتے ہیں، نہ غلطی ہونے پر اس کا اعتراف کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ ٹویسٹنگ لینگویج بولے اور جو ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرے۔ اگر ایسا ہے تو پھر بہت ہی زیادہ فرد اور کمیونٹی کا معاملہ جو ہے بہت ہی گمبھیرتا کا شکار ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہے اپنے آپ کو اتنا انلائٹن کر دے کہ برائی سے بچیں، یا ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم جو ہے اعتراف کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے ایسے فرد اور ایسے سماج کا جو ہے خدا ہی جو ہے حافظ ہے۔ اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، یہ واضح بات ہے، اس کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا ہونے والا ہے۔ تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یا تو اتنا الرٹ رہنے کی توفیق دیں کہ ہم سے غلطیاں کم سے کم ہو، یا کم سے کم غلطی ہونے کے بعد ہم اس کا اعتراف کر لیں، جیسا کہ ابو لبابا نے کیا، زلیخا نے کیا، اور جو ہے حضرت آدم اور حوا نے کیا۔ السلام علیکم۔ جی حسیب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ریحان بھائی؟ جی السلام علیکم۔ اور فیاض صاحب نے جی تو ایک دم فیاض صاحب نے تو پورا ایک دم آرٹیکل کو کلیئر کر دیا۔ میرا کہنے کا ٹاپک میں بولوں گا کہ مولانا واحد الدین خان صاحب، ان کا جو لکھنے کا انداز ہے اس کے بارے میں، کہ وہ ہر وقت کسی بھی یا کسی بھی چیز کا ایک دم کسی بھی آئے حدیث کا نیچے اس کا جو حکمت ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ نکل لاتے ہیں۔ پچھلے دن ایک چیز پر بات ہوا تھا، ایک ٹاپک پر، کہ وہ ہے کہ جو تاریخ ہے، اتہاس ہے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں۔ تو تاریخ کے بارے میں یہ ہوا تھا کہ ایسا کہ عقیدے پر ایک قوم زندہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں میں ایک سوال کیا تھا جو کہ تبھی کلیئر ہو گیا تھا، لیکن آج وہ زیادہ کلیئر ہو گیا۔ وہ میں بول رہا ہوں کہ جو قرآن میں بہت سی مطلب بہت سی تاریخی واقعات آیا ہے، تو وہ کیوں؟ تو وہ آج کلیئر ہو گیا، کہ بہت زیادہ کلیئر ہو گیا کہ وہ حکمت کے لیے، مطلب آج ایک واقعہ انہوں نے لیا مولانا نے، اور انہوں نے اس سے جو دو حکمت نکلتا ہے کہ واقعہ یوسف زلیخا لیا، اور اس سے دو حکمت نکالا کہ ہمارے دو ٹینڈنسی کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ تو یہی چیز ہے، مطلب ہم تو بچپن سے بہت سے یہ کہانی سنا، یوسف کی کہانی سنا، لیکن کبھی بھی ان دو حکمت کے بارے میں نہیں سنا۔ لیکن آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ یہ کہانی میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اور ایسے ہی جب بھی سنتے ہیں، اور قرآن تو میں پڑھتا ہوں، لیکن مولانا کے آرٹیکلز پڑھنے کے بعد، مولانا کے آرٹیکلز میں بہت زیادہ مولانا کر رہا ہوں، لیکن کرنا پڑ رہا ہے، مطلب میرا مجبوری ہے کہ میں مولانا کا ذکر کر رہا ہوں، کہ ان کے آرٹیکلز پڑھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ میں قرآن مجھے پھر سے پڑھنا پڑے گا، مطلب پھر سے ایک دم نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا، کہ میں تو آج سے پہلے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں۔ میں تو
قرآن اور حدیث مطلب قرآن میں 5 یا 6 بار میں نے ترجمے کے ساتھ ختم کیا ہے، اور میں نے عربی بھی سیکھا، اور حدیث کے بخاری مسلم یہ بھی میں پورا کا پورا پڑھ چکا ہوں، اور موطا بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھے آج پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں پڑھا. خدا کا قسم، اللہ کی قسم، میں کچھ بھی نہیں پڑھا. ایک دم جاہل انسان ہوں میں. مجھے پھر سے پڑھنا پڑے گا سب کچھ، نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. مطلب میں اپنا احساس نہیں بول سکتا. آج ایسا ہی لگ رہا ہے. یہ ایک واقعہ سے جو 2 حکمت نکلا، پہلے کبھی بھی میں اسے نہ کسی سے سنا، نہ کبھی میرے ذہن میں یہ 2 چیزیں آیا. خیر، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ پورا علمی سفر پہلے سے نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. مطلب میں بات کرنے میں بھی میرا پریشانی ہو رہا ہے، کیونکہ میرا دل میں بس ایک سمندر چل رہا ہے کہ مطلب میں کس چیز سے، کس علم سے میں دور تھا اتنے دن پتہ نہیں میں کیوں اس سے دور تھا. تو بس اتنا ہی میں آج، اور کچھ نہیں بتاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ریحان صاحب، آپ کے جو یہ فیلنگس ہے نا، یہ بہت ہی پریشیس ہے، انمول ہے. آپ کو مولانا کا آرٹیکل پڑھ کر ایسا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ دوسرے لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کو جو ہے ایز اے نالج کے پڑھتے ہیں. مولانا جو ہے قرآن اور حدیث کو ایز اے اپلیکیشن کے بتانا چاہتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہیں گے انطباقی مطالعہ، یعنی اپلیکیبل اسٹڈی قرآن و حدیث کی. تو دوسرے لوگ جو ہے اپلیکیشن یا انطباق کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک واقعے کو پڑھ کر اپنی ریئل لائف سے اس کو اٹیچ کر کے سوچنا، اس طرح نہیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کو نالج تو مل رہی ہے خوب، لیکن جو ہے اپلیکیشن نہیں مل رہا ہے کسی چیز کا. تو بخاری اور مسلم آپ نے پڑھا ہے، تو اس میں ایک، جیسے بخاری کے شروع میں ہی جو ہے کتاب العلم ہے. کتاب العلم میں جو ہے کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ جو ہے قیامت سے قریب علم اٹھ جائے گا. تو تشریح میں بتایا گیا کہ علم ایسا اٹھے گا کہ جو ہے علماء اٹھ جائیں گے. علماء اٹھ جانے کا مطلب یہ بتایا گیا ذہاب اویتی ہے، کنٹینر جو ہے لوگوں کا ختم ہو جائے گا. یعنی کنٹینر ختم ہو جائے گا کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس ڈیٹا ہوگا، لیکن جو ہے اس کا اپلیکیشن نہیں ہوگا. چیزوں کو جو ہے اپلیکیبل وے میں جو ہے لوگ جان نہیں پائیں گے. قرآن حدیث سب پڑھیں گے، لیکن اس کی اپلیکیبلٹی کی ان کے اندر یہ ختم ہو جائے گی صلاحیت. تو آج وہی دور ہے. تو مولانا جو ہے ایک الگ اسکالر ہیں، یعنی سب اسکالر صرف جو ہے ڈیٹا اسٹوریج کرتے ہیں، تو مولانا جو ہے اس ڈیٹا اسٹوریج سے اپلیکیبل لیسنس نکالتے ہیں ریئل لائف کے لیے. اس لیے جو ہے آدمی پر بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. میرا بھی کیس وہی ہے جو آپ کا ہے. میں نے بھی جو ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں 10 سال پڑھا. میں نے مولویت، عالمیت، فضیلت کی، حفظ کیا، اور جو ہے بہت سارا مطالعہ کیا، لیکن جو ہے زندگی سونی تھی، ایک دم ویکیوم محسوس ہوتا تھا لائف میں. لیکن جب سے مولانا کی باتیں سمجھ میں آنے لگی ہے تو ایسا لگتا ہے جو ہے خزانہ مل گیا ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ کلکتہ آئے ہوئے تھے ٹیم کے ساتھ، تو بیلور مٹ گئے تھے. تو بیلور مٹ کے اندر ایک بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی سمجھیے وہ بیلور مٹ کے جو ہے شاید نمبر 2 پر ہیں وہ پورے بیلور مٹ کلکتہ میں. ان کا نام میں بھول رہا ہوں، شاید اس وقت ہمارے بلال شفیع صاحب تھے ہمارے ساتھ. تو ان سے جا کر جب ہم نے کہا کہ ایک ڈیلیگیشن ملنے آیا ہے اور وہ مولانا وحید الدین خان کے ڈسائپلس ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے کئی دن پہلے، ویکس پہلے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. تو وہ بزی تھے اپنے آفس میں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ مولانا وحید الدین خان کے ڈسائپلس آئے ہیں تو وہ اپنا کام چھوڑ کر اسی وقت وہ نکلے ہمارے ساتھ.
اور اپنے ایک ہال میں لے گئے جہاں وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور انہوں نے بار بار اعتراف کیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں اسپرٹ آف اسلام اور مولانا کی کتابیں. تو میں نے خود ان کے زبان سے 3-4 بار سنا، بار بار وہ مولانا کے بارے میں کہہ رہے تھے ریئلی ہی از این انلائٹنڈ پرسن، ریئلی ہی از این انلائٹنڈ پرسن. وہ جو ہے بہت ہی منور شخصیت ہیں، بہت ہی وہ اسپرچولی ہائی فارم پر ہے، بار بار وہ اعتراف کر رہے تھے. تو ان کا وہ اعتراف جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے لوگوں کے پاس نالج ہے، اپلیکیبلٹی نہیں ہے. مولانا کے پاس جو ہے نالج کے ساتھ انطباق بھی ہے، اس کو کیسے اپلائی کرنا، کیسے اس کو یوز کرنا. تو ہمیں بھی جو ہے وہی سیکھنے کی ضرورت ہے مولانا سے، کہ ہم قرآن و حدیث پڑھیں تو اپنی ریئل لائف سے اس کو جوڑ کر دیکھ سکیں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ سفر جو اسپریچویلٹی اور تزکیہ اور ربانیت کا جو ہے سفر یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. جیسا کہ وہ ایک حدیث میں ہے کہ کہا جائے گا کہ رتل ورتقی، پڑھتا جا اور جو ہے درجات چڑھتا جا. جہاں رکے گا آخرت میں پھر وہاں سے سفر شروع ہوگا. تو یہ زندگی ہمیں جو ہے جہاں اپنی میٹیریل نیڈس پوری کرنے کے لیے دی گئی ہے، وہی وقت میں ہم کو جو ہے اپنی اسپریچول اسٹیئر بھی چڑھتے رہنا ہے. یعنی جاب بھی کرنا ہے، ایجوکیشن بھی کرنا ہے، گھر اور کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن صرف یہی کرتے نہیں رہنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی سے اپنی اسپریچول اسٹیئر بھی جو ہے بناتے رہنا ہے اور چڑھتے رہنا ہے. یعنی دنیا کو ہی اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنانا ہے، دنیاوی ایکسپیرینسز کو قرآن اور سنت کی لائٹ میں، کی روشنی میں. تو انشاءاللہ جو ہے اس طرح یہ سفر چلتا رہے گا، اور یہ تھرل کبھی ختم نہیں ہوگا، ابد تک چلتا رہے گا. یہ انسان کو جس دن سے احساس ہوتا ہے اس کا، اس دن سے شروع ہو کر یہ ایک پرماننٹ اور ابدی جرنی ہے. رتل ورتقی، رتل ورتقی، پڑھتے جاؤ قرآن و حدیث کو اور زندگی میں اس کو اپلائی کرتے جاؤ. پھر جو ہے جہاں موت ہوگی، پھر موت کے بعد وہاں سے ابد تک جو ہے وہ سفر چلتا رہے گا. تو بہت ہی تھرلنگ باتیں ہیں یہ سب. میرا بھی یہی تجربہ ہے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، بلال شفیع صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی سعادت اور اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم کو مولانا جیسا ایک اسپریچول اور جو ہے اپلیکیبلٹی کی اسکل رکھنے والا ایک انسان اللہ تعالیٰ نے دیا، جو کہ ساری نعمتوں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے. جی فیاض بھائی، جی بلال مولانا ایسا صاحب. بتاتے تھے نا کہ جب کوئی اسپیشل لرننگ ملے ہمیں، جیسے کوئی بات ہمیں بہت بڑی بات کھلے، کوئی بہت بڑا ایک ایسا لگے کہ ہماری زندگی میں ایک یو ٹرن آ رہا ہے یا بڑا موقع ہے یہ، تو اس کو مولانا بتاتے تھے کہ ڈائری میں نوٹ ڈاؤن. ویسے تو وہ ہر موقع کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بتاتے تھے تاکہ لرننگ ہمارے ریٹن ڈاؤن ہو جائے، اس سے ہم بعد میں بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بٹ ایسی بڑی باتوں کو تو وہ ضرور سے کہتے تھے کہ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھنے، کیونکہ وہ ہمارے لیے فیوچر کے لیے ریفرنس پوائنٹس بن جاتے ہیں. جی جی بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ڈائری والی بات جو ہے نا بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. ڈائری سے مراد اگر ہم یہ لے لیں کہ جو ہے نا مینول ڈائری، یعنی پین اور نوٹ بک والی ڈائری. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ جو آج کل آن لائن وغیرہ جو ڈائری آئی ہیں اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہے. مینول ڈائری جو ہے نا ہم اپنی باتوں کو لکھے ڈیٹ کے ساتھ، 5 لائن میں لکھے، 10 لائن میں لکھے. بہت ہی زیادہ آدمی کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ڈائری سے. جی جی ریحان بلال بھائی بھائی. کو جو ایموشنز جو اس سے گزر رہے ہیں، جو گزر رہے ہیں، وہی فیلنگس اینڈ ایموشن جیسا فیاض بھائی نے بتایا، ہم لوگ بھی ایک ٹائم پہ گزرے ہیں. when we read مولانا، تو اس وقت ہم لوگ بھی ایسی ہی فیلنگ سے گزرے ہیں کہ کیونکہ پہلے جو ہمیں اسلام ملا ہوا ہے، چاروں طرف سے جو باتیں ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ایک الگ پلین پہ ہے، اور مولانا جس بات کو بتا رہے ہیں وہ ایک الگ پلین پہ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے دین کا بہت ڈیپر سینس معلوم چل گیا، وہ جو ہماری روح تلاش کر رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا بولتے ہیں ورڈز میں پیرونا،
وہ مولانا کے پاس ملتا ہے، اور صرف وہی نہیں، پھر اس کا ایک عروج ملتا ہے وہاں سے، پھر ایک اڑان ملتی ہے وہاں سے. تو یہ بہت یونیک چیز ہے ریحان بھائی. یہ باتیں مولانا کی وہی پکڑ پاتے ہیں جن کو کہ ایسا موقع ملتا ہے. ایسے آپ نے ٹائم دیا، اگر آپ موجود ہی نہیں آتے، آپ میٹنگ میں، آپ اس کو سیریسلی پڑھتے ہی نہیں، تو آپ کو یہ بات نہیں ملتی. تو اب یہ ایک انیسیشن ہے، یہی کوشش ہے اسی طرح کے فیلنگز دوسرے تک بھی پہنچانے کے، تو دوسرے کو بھی اس ٹیسٹ کو دلانے کی کوشش ہے ہم لوگ کی، اسی لیے سیشنز کیے جاتے ہیں. جی ریحان بھائی. صاحب بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہو اگر؟ جی آپ جو ہے بلال بھائی، فیاض آج بھائی. ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا مجھے. میں مغرب کی نماز کے لیے ایک مسجد گیا ہوا تھا. تو مسجد میں نے دیکھا کہ جو ہے نماز سنتیں ہونے کے بعد امام صاحب جو ہے ایک ان کے سامنے یہ رکھا گیا بڑا سا اسٹیج، اور ایک آدمی فوراً جو ہے ٹرائی پاڈ اور موبائل لے کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے درس دیا اور اس کو لائیو یہ کر رہے تھے مسجد سے. آج کل مسجدوں سے جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں سب، ہر مسجد کا اپنا ایپ اور جو ہے گروپ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں آج کل. تو انہوں نے آج جو حدیث سنائی، بخاری کی حدیث تھی وہ، لن اخشا علیکم الفقر ولکن اخشا علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم فتنافسوها. یعنی رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے تم لوگوں کے بارے میں پاورٹی کا ڈر نہیں ہے. پاورٹی یعنی غریبی، فقیری کا ڈر نہیں ہے، مال کی تنگی، اسکیرسٹی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ جو ہے مجھے ڈر جو ہے کہ وہ تمہیں بہت ہی ابنڈنس میں ملے گی. یعنی دنیا کی دولت جو ہے تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، پھر تم اس کے لیے کمپیٹ کریں گے ایک دوسرے سے. تو جیسے وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہوں گے. تو یہ حدیث میں بہت پہلے سے سنتا ہوں، بچپن سے مجھے ایکسپلین نہیں ہوتی تھی وہ. آج میں نے کوشش کیا کہ اس کو میں جو ہے اپلیکیبل وے میں سمجھوں اس کو. یعنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہے ڈیٹا ہمارے پاس ہے، لیکن اس کی اپلیکیبل ورژن ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں بیٹھ کر بہت دیر تک ان کی بات سننے کے بعد سوچتا رہا کہ آخر اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، شاید ریحان بھائی بھی حدیث جانتے ہیں. جو بات سمجھ میں آئی وہ شیئر کر رہا ہوں، چیک کر کے بتائیے کتنا وہ صحیح ہوگی. اس کا مطلب مجھے یہ لگا کہ میں تم پر غریبی کا ڈر نہیں رکھتا ہوں، بلکہ مالداری کا ڈر مجھے ہے کہ مال کی زیادتی ہوگی اور تم اس کے لیے کمپٹیشن کریں گے ایک دوسرے سے، جیسا اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوا. تو جیسے وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہوں گے. تو اس کا مطلب مجھے یہ لگا کہ دین کے نام پر اتنی زیادہ یہ ہو رہی ہے چیٹ چیٹ اور گفتگو، کانفرنسیں، درس، وہ یہ ہمارے یہاں جس شہر میں میں رہتا ہوں، جمعہ کے دن محلے میں رہنا مشکل ہوتا ہے. ہر مکتبہ فکر کی ایک مسجد ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کی. تو سب اپنے اپنے لاؤڈ اسپیکر چالو کرتے ہیں جمعہ کے وقت، اور لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے جمعہ کے خطبے دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ہے ایک کا اجتماع ہوتا ہے، پھر فوراً اس کے بعد جو ہے دوسرے کا اسی میں اس سے شاندار اجتماع ہوتا ہے، پھر تیسرے کا ہوتا ہے. اس طرح جو ہے اس کے نام پر ڈونیشنز، اس کے نام پر ادارے. تو ایک جو ہے کیا بولتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریلیجس پولیوشن جیسے جو ہے لائٹ پولیوشن ہے اور جو ہے ایئر پولیوشن ہے. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے پاس ایکٹیویزم دین کے نام پر، ہر مکتبہ فکر کے پاس جو ہے ایک ریلیجس ایکٹیویزم ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیجس پولیوشن ہے وہ اصل میں. یعنی حدیث کا میں نے یہ مطلب سمجھا آج کہ مجھے تمہارے بارے میں جو ہے تمہارا دین ختم ہو جائے گا اس کا خوف نہیں ہے، بلکہ تم جو ہے ریلیجس پولیوشن میں پھنس جائیں گے. ریلیجس پولیوشن میں پھنسنے کے بعد جو ہے جو باتیں ہوگی، جو ڈسکشنز ہوں گے، وہ اتنے انہیلتھی ہوں گے کہ آدمی کو جو ہے اس سے یہ آنے لگے گی کہ یہ کیا دین ہے. دین میں کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ایک دوسرے سے کارلنگ کرو، ایک دوسرے کو کافر مانو، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرو.
اور اپنے کو جنتی بتاؤ، دوسروں کو ساروں کو جو ہے جہنمی بتاؤ. تو حدیث کا مجھے یہ مطلب لگا، مجھے تمہارے بارے میں جو ہے ریلیجس اسکیرسٹی کا خوف نہیں ہے، بلکہ جو ہے ریلیجس پلیوشن کا خوف ہے. تو آج جو ہے ہم ریلیجس پلیوشن میں پھنس چکے ہیں. اس سے پہلے بھی کی قومیں بھی جو ہے رسول اللہ نے کہا کہ اس میں تم کمپیٹ کریں گے ایک دوسرے سے، تو جیسے وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہوں گے. تو ہم سے پہلے کی قومیں بھی ریلیجس پلیوشن کا شکار ہوئی، اور انہوں نے ان نیسیسری ان ہیلتھی ڈسکشنز باتیں کی، اور فرقے بنائے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے. لیکن ہوا کیا، وہ سب جو ہے برباد کر دیے گئے. تو آج امت کا بھی غالباً یہی مسئلہ ہو گیا ہے. تو ایسے میں جو ہے مولانا کی جو باتیں جو ہے وہ گاڈ اورینٹیڈ، آخرت اورینٹیڈ، گاڈ کانشیس، اور جو ہے لوگوں سے کارلنگ نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ ویل وشنگ کرنا، لوگوں کے دشمن بننے کے بجائے ان کے ویل وشر بننا، لوگوں کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کے بجائے ان کو کمر پکڑ پکڑ کے جو ہے جنت والا بنانا. تو مولانا کی باتیں اس لیے ایڈریس کرتی ہے چونکہ ہم جو ہے اب ریلیجس پلیوشن کے دور میں رہتے ہیں. اتنی تحریکیں، اتنے موومنٹس، اتنی جماعتیں، کوئی وائلنس کو اسلام بولتا ہے، کوئی خبر پرستی کو اسلام بولتا ہے، کوئی جو ہے اسلامی راج قائم کرنے کو مسلمان کا گول بتاتا ہے، کوئی جو ہے مراقبے اور میڈیٹیشن کو یہ بتاتا ہے، کوئی عرس اور جاترے کرنے کو جو ہے مومن کا مقصد بتاتا ہے. تو یہ ریلیجس پلیوشن میں ہم پھنس چکے ہیں. ایسے میں جو ہے اس پلیوشن سے باہر نکلنا، اس اسپرچل پلیوشن سے مجھے تو جو ہے ایک ہی راستہ دکھائی دیتا ہے، وہ جو ہے الرسالہ کا لٹریچر. حالانکہ میں خود مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، قرآن اور جو ہے کتب ستہ، تفاسیر، عربی زبان، اسلامی تاریخ سب میں نے پڑھا. لیکن مجھے جو ہے ریلیجس پلیوشن میں سے نکلنے میں جس بات نے مدد کی وہ مولانا کی مجلسیں اور مولانا کی تحریریں. تو ہمیں جو ہے ریلیجس پلیوشن سے نکلنا ہے، جیسے ہم ایئر پلیوشن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لائٹ پلیوشن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور لوگ یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس سے نکال سکیں، کیونکہ سارے ہی لوگ جو ہے اب ساری مسلم کمیونٹی ریلیجس پلیوشن میں پھنس چکی ہے. رمضان آتا ہے تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ تراویح کی دھوم، کھانے کی دھوم، افطار کی دھوم، گویا کہ جو ہے روزہ پلیوشن میں پھنستے ہیں. رمضان آتا ہے، بقرعید آتی ہے تو جو ہے ہم بقرعید پلیوشن میں پھنستے ہیں. تو اس پلیوشن سے اپنے آپ کو نکالنا یہی اصل کام ہے. تو آپ کا جو احساس ہے ریان صاحب کا یا میرا یا بلال شفیع صاحب کا، وہ وہی بات ہے جو حدیث میں بتائی گئی کہ میں تم سے جو ہے ریلیجس اسکیرسٹی کا خوف نہیں ہے بلکہ ریلیجس پلیوشن کا خوف ہے. جیسے اس سے پہلے لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں، تم بھی پڑھو گے، جیسے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے تم بھی ہلاک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ریلیجس پلیوشن سے باہر نکالے اور مینٹل کلیئرٹی دے. اسلام کا جو فوکس جو ہے آخرت کی نجات اور انذار آخرت کرنا، اور انذار آخرت پر اپنے نفس کو قائم رکھنا، یہی اصل ریلیجن ہے. باقی تو جو ہے پلیوشن ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں. جی فیاض بھائی تھوڑا میرا کوشچن ایڈریس کر دیجئے کہ ہم تو وہ ایسی بات بھی تو پاتے ہیں اسلام میں کہ ایک انسان بار بار غلطی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. تو یہ جو بات مولانا کہہ رہے ہیں اور جو وہ تھوڑا کانٹراسٹنگ لگ رہا ہے کہ انسان کو جیسے ہی غلطی اس کے سامنے واضح ہو اس کو امیڈیٹ اس کو پکڑنا، تو مطلب الگ الگ طرح کی غلطی کرے گا، ایسا مطلب ہے نا کہ ایک غلطی کے سینس میں نہیں ہے بات، وہ والی بات جو ہے. جی جی، کوشچن آپ کا اچھا ہے، قرآن میں اس کا جواب ہے. ایک منٹ میں وہ آیت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیے آیت ہے، آیت کیا ہے، ایک منٹ. آیت ہے غالباً سورہ نجم میں، سورہ النجم میں یہ آیت ہے. آیت میں بتایا گیا ہے، ایک سیکنڈ.
یہ دیکھیے آیت ہے سورہ نجم میں، آیت نمبر ہے 32 الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. ترجمہ غالباً ایسا ہوگا اس کا، وہ لوگ جو بگر سن سے بچتے ہیں، بڑے پاپ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جو ہے فحش باتوں سے بچتے ہیں، مگر جو ہے الا اللمم، مگر جو ہے چھوٹی چیزیں، چھوٹی برائیاں، یعنی اسمال سنس. تو قرآن کے مطابق جو ہے کچھ سن یا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کبائر، جیسے جو ہے شرک کرنا، چوری اور ڈکیتی اور قتل کرنا، جھوٹا الزام لگانا، زنا اور فحش کام کرنا، یہ جو ہے کبائر میں آتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن کہتا ہے لمم. لمم کا مطلب چھوٹی چیزیں، مثلا جو ہے نا آپ روڈ پر چل رہے ہیں، آپ نے یہ کر لیا، اوورٹیک کر لیا، تو یہ بھی برائی ہے، لیکن یہ ایسی برائی ہے جو ہے کبھی اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. آپ جو ہے نا اسٹک یور لین، اپنی اس پر اپنی لین پر سے جو ہے نا گاڑی آپ کو چلانا چاہیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، یا کبھی آپ کی ہیڈ لائٹ آپ نے جو ہے نا بہت ہی زیادہ تیز کر لی، سامنے والے کو پرابلم ہوئی، تو غالباً جو ہے یہ لمم کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے فیس بک اور یوٹیوب پر جو ہے ٹک ٹاک وغیرہ دیکھ لیا، تو غالباً جو ہے برائیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کبائر اور ایک لمم. تو لمم تو جو ہے انسان سے بہت ہی ان انٹینشنلی ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کبائر آدمی پوری انٹینشن کے ساتھ کرتا ہے. تو کبائر کے بارے میں کہنا کہ جو ہے میں روزانہ کروں گا، روزانہ معافی مانگوں گا، یہ انسان کا غالباً اس طرح کا نیچر نہیں ہے. ہاں لمم کی چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وقت کو ضائع کرنا یا سانگ سننا، یہ سب باتیں جو ہے لمم کے اندر غالباً جو آئے گی. تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، لیکن اگر ایسی چیزوں سے انسان کبھی بچ نہیں پا رہا ہے تو خدا اس کا اتنا زیادہ مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن جو ہے کبائر اور فحش کو جو ہے اللہ تعالیٰ سخت مواخذہ کا سبجیکٹ مانتا ہے. جی سورہ نجم کی آیت 32 غالباً اس کیس کو جو ہے یہ کرتی ہے، ڈیفائن کرتی ہے. جی جی بلال بھائی. جی تھینک یو پیاز بھائی، شکریہ. ہاں کلیئر ہے بات. مطلب جب انسان کو ریئلائز ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر مطلب توبہ کرنا چاہیے. وہ بار بار ریپیٹ کرتا رہے، پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ انجانے انسان کرے یا اس کے سامنے وہ واضح ہی نہ ہو بات، تو تب تک معافی چلے گی، تب تک انسان وہ بھی مطلب لیسر آف دا ٹو مورل سچویشنز ہے، مورل لیول سے. ہاں بالکل. کسی گھر کو بے وقت چلا جانا سمجھیے مثال کے طور پر، یا کسی کو بے وقت کال کرنا، یہ بھی برائی ہے، لیکن جو ہے غالباً اس کو لمم کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں. ایسی برائی جو ہے نا ہوتے رہتی ہے، یا آپ نے جو ہے نا پارکنگ صحیح نہیں کی جیسا کرنا چاہیے. لیکن جو ہے کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہے جو قتل ہے، چوری ہے، فراڈ ہے، رابری ہے. تو یہ جو ہے ایسی برائیاں جو آدمی بہت ہی سخت دل ہو تبھی کرے گا بار بار. کبھی اس سے ایسا ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لمم تو جو ہے روزانہ ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ہم سے ہو جاتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، حضرت انس نے شاید، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ من، کون؟ تو حضرت انس نے کہا انا میں. تو رسول اللہ نے ڈانٹ کر کہا کہ یہ میں کیا لگا رکھا ہے، نام بتاؤ سیدھے. تو ابھی بھی ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں. تو میں ان کو یہ حدیث سناتا ہوں کہ حضرت انس نے بھی ایسے ہی کہا تھا. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں کیا بول رہے ہو، نام بتاؤ اپنا.
تو یہ بھی جو ہے برائی ہے کہ جو ہے کوئی آپ سے نام پوچھے تو آپ کہیں کہ میں یا نہیں تو آپ نے کسی کو کال لگایا دوسرے نمبر سے جو اس کے پاس رجسٹر نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ میں بول رہا ہوں تو اسے جانے گا کہ کون بول رہا ہے، آپ نے میری آواز نہیں پہچانا. لوگ پوچھتے ہیں اس طرح، شیخ کیا آپ نے میری آواز نہیں پہچانا، اس طرح بھی پوچھتے ہیں. یا نہیں تو جو ہے کسی دوسرے کے نمبر سے ملاتے ہیں اور وہ بات کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ نمبر ہمارے پاس کسی اور کے نام سے رجسٹر ہوتا ہے، وہ اس فون سے لگا کر جو ہے بات کرتے ہیں. تو یہ بھی برائی ہے کہ آدمی ایسا نہ کرے، لیکن جو ہے لمم والی برائی اس کو ہم غالباً کہہ سکتے ہیں، یعنی اس پر اتنا سخت مواخذہ نہیں ہوگا. ایسی غلطیاں لوگ جو ہے شعور کی کمی، تربیت کی کمی، ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں. جی صحیح ہے. آئی تھنک اینڈ کر سکتے ہیں اگر کسی ریان بھائی کو کچھ اور نہیں کرنا تو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی نہیں، مجھے آج کچھ نہیں کہنا، ان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سیف صاحب، یہ کر لیں، فنش کر لیں. جی 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 السلام علیکم.